313 تقریباً کتنے 313 اور تلواریں صرف کتنی ہیں کہ ہاتھوں سے مارنا ان کو حساب لگائیں آپ ان کا ایمان دیکھیں صحابہ اکرام کا اس کے باوجود رب العالمین کے پیارے پیغمبر کی بات کے اوپر صحابہ کو اتنا یقین تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان جب ارادہ کر لیا دو گروہوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا یہ کہ ہمت ہار جائیں واللہ ولیہما اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو گیا وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ البتہ تحقیق تمہاری مدد کی تھی رب العالمین نے فی بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اس حال میں کہ تم کمزور تھے تھوڑے تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا تمہیں کافی نہیں ہے یہ بات کہ لَكُمْ رَبُّكُمْ کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ 3000 فرشتے اتارنے کے ساتھ بھلا کیوں نہیں ان تصبروا اگر تم صبر کرو وتتقوا اور پرہیزگار بنے رہو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ آئے گی تمہارے پاس فوراً آئیے یمددکم تمہاری مدد ربکم تمہارے رب کی طرف سے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ 5000 فرشتے نشان لگائے ہوئے وما جعلہ اللہ اور نہیں کیا رب العالمین نے یہ مگر بشرا لکم تمہارے لیے خوشخبری ولتطمئن قلوبکم بہ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وما النصر الا من عند اللہ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے العزیز جو غالب الحکیم حکمت والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذ همت طائفتان جب وہ بے ایمان 300 بندوں کو لے کے سائڈ پہ ہو رہا تھا نا اسی وقت دو جو قبیلے تھے بنو حارثہ بنو سلمہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ دونوں قبیلے کے اندر بھی نا ہلچل سی مچنا شروع ہو گئی 700 رہ گئے پہلے ہی ہم تو 1000 تھے کمزور تھے ان سے اب 700 رہ گئے بڑا کام خراب ہے جو ہی یہ بات ان کے دل میں آئی نا تو فوراً سے رب العالمین ان کے دل کو مضبوط کر دیا کہ مدد کس کی طرف سے آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ ذہن ان کو بٹھا دیا فوراً سے پھر مضبوط ہو گئے یہی بات یہاں پہ تذکرہ ہو رہی ہے اذ ہمت طائفتان جب ارادہ کر لیا تھا دو گروہوں نے انکم تم میں سے وہ ایمان والے تھے وہ منافق نہیں تھے وہ پکے ایمان والے تھے لیکن کیونکہ تعداد بھی ان کو نظر آ رہی تھی کہ ہم تھوڑے ہیں لیکن جو ہی نبی علیہ السلام کی بات کی طرف دھیان گیا اللہ کی مدد کی طرف دھیان گیا اور ان سے پھر مضبوط ہو گئے اپنی تعداد کو نہیں دیکھا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا جب دو قبیلے دو گروہ تمہارے اندر سے ارادہ کر رہے تھے کہ وہ ہمت ہار جائیں واللہ ولیہما اللہ ان کا مددگار ہو گیا اللہ ان کا مددگار ہو گیا ایک صحابی میں جو نام ان کا بھول گیا وہ صحابی کہتے تھے کہ جب یہ آیتیں اتری نا آیتیں جب یہ اتری ہیں تو ہمیں بڑی پریشانی بنی کہ دو گروہ وہ بھی ارادہ کر رہے تھے اور دو گروہ ہم ہی تھے وہ بڑی پریشانی ہمارے قبیلے کا نام بدنام ہو گیا لیکن جو ہی آگے رب العالمین نے فرمایا نا واللہ ولیہما اللہ ان کا مددگار ہو گیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ ہمارا مددگار ہو گیا اللہ نے خود کہہ دیا ہے مطلب ان کو بڑی خوشی ہوئی کہتے ہیں یہ بات آگے والے سن کے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون تعداد کی طرف نہیں دیکھنا ہے اسباب کی طرف نہیں دیکھنا ہے بلکہ ایمان والوں کو بھروسہ کس کے اوپر کرنا چاہیے اللہ کے اوپر کرنا چاہیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اگر تمہیں یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر دیکھو جنگ بدر میں ہم نے کیسے تمہاری مدد کی جنگ 1 سال کے بعد ہوئی ہے نا جنگ بدر اس سے 1 سال پہلے ہوئی تھی جنگ بدر 2 ہجری میں جنگ احد 3 ہجری میں اور جنگ بدر رمضان میں اور جنگ احد شوال میں صرف 1 مہینے کا فرق اندر آیا ہے یہ 17 رمضان کو تھی یہ
15 اس کو شوال کو تھی، 1 مہینے کا صرف اندر فرق آیا ہے، یعنی 1 سال 1 مہینے کا۔ تو رب العالمین نے فرمایا پیچھے دیکھو بلا، کس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق تمہاری مدد کی تھی رب العالمین نے، فی بدر، بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم بالکل تھوڑے تھے، کمزور تھے، کیا صرف 70 اونٹ تھے ان کے پاس، اور کیا 2 گھوڑے تھے بس، اور 8 تلواریں تھیں۔ کتنے ہیں؟ اور بندے کل کتنے تھے؟ 313 بندوں کے پاس کتنے؟ 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں بس۔ آپ حساب لگائے ایسے جنگ ہوتی ہے بھلا؟ اور سامنے 1000 کا لشکر تقریباً، اور وہ بھی سارے اسلحہ سے لیس اور زیریں پہنی ہوئی ہیں، سارا لوہا بنا کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود رب العالمین کے پیارے پیغمبر کی بات کے اوپر صحابہ کو اتنا یقین تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا یہاں پہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ مدد کا وعدہ کر لیا ہے، کامیابی تمہاری ہے، یا تو وہ لشکر وہ جو تھا تجارتی قافلہ یا وہ لے لو، یا پھر یہ جو ابو جہل لے کے آ رہا ہے لڑائی کرنے کے لیے، یا پھر یہ لے لو۔ تو رب العالمین کے پیارے پیغمبر کو رب العالمین نے وہ قافلہ دے دیا جو کافر ابو جہل کی وہ جو نا تابعداری میں اکٹھے ہو کے آ رہے تھے لڑائی کرنے کے لیے۔ اب حساب لگائے 313 کہاں، 1000 کا لشکر کہاں، اور وہ سارے 1000 کے لشکر کے پاس سارا کو ساز و سامان لڑائی والا اور فن حرب کے ماہر سب کچھ ان کے پاس موجود، ان کے پاس صرف 8 تلواریں، بندے کتنے؟ 313 تقریباً، 315 کا بھی تذکرہ آتا ہے، تقریباً کہتے ہیں سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 313 تقریباً کتنے؟ 313، اور تلواریں صرف کتنی ہیں؟ کیا ہاتھوں سے مارنا ان کو؟ حساب لگائیں آپ، ان کا ایمان دیکھیں صحابہ اکرام کا، ایمان کا لیول چیک کریں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ان کا اللہ کے اوپر کتنا ایمان تھا، کیسا یقین تھا۔ جنگ بدر جو ہے نا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی جنگ ہے۔ کیسا رب العالمین نے ان کو اللہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری میں نے مدد کی تھی، اس وقت تم بالکل کمزور تھے، تھوڑے تھے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین، اب جنگ احد کا پھر دعا تذکرہ آ گیا، جنگ بدر کا تذکرہ کیا تاکہ ان کو مزید حوصلہ مل جائے۔ ہم وہاں تو کچھ بھی نہیں تھے، یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ 700 تو ہیں، سب کے پاس اسلحہ موجود ہے، لڑائی کے لیے آئے ہیں، وہاں تو لڑائی کے لیے بھی نہیں آئے تھے، وہاں تو لڑائی کے لیے آتے تلواریں ساتھ لے کے آتے، تلواریں کچھ بھی نہیں ہے، 8 تلواریں صرف، اور یہاں پہ لڑائی ساز و سامان سارا کچھ ساتھ ہے، 700 بندے ہیں، نبی علیہ السلام نے زیرہ پہنی ہوئی ہے، صحابہ کرام نے زیرہ سب کچھ پہنا ہوا ہے، یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا اذ تقول للمؤمنین، جب تو آپ یعنی نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، جب آپ ایمان والے لوگوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، کہ تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا رب العالمین تمہاری 3000 فرشتے باقاعدہ جہاں بھیج کے تمہاری مدد کرتے، تمہیں کیا کافی نہیں ہے بات؟ یہ تو ایمان والوں کے لیے بالکل کافی تھی، وہ 3000 تھے تو اس سے 3000 آ گئے، مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک تھے نا، کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم لڑائی کرنے کے لیے آگے کافر کو مارنے کے لیے آگے جاتے نا، تو آگے ہمیں تلوار اب ایسے کرتے تو بندہ پہلے مر جاتا تھا، بدر ادھر کے وہ سائڈ پہ پڑی ہوتی تھی، اور پھر نبی علیہ السلام نے کھجور کی جو ٹہنیاں پکڑائی کئیوں کو، یہ کھجور کی ٹہنی پکڑ، وہ کھجور کی ٹہنی پکڑی، اور جو ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، اس صحابی کے ہاتھ میں فوراً تلوار بن گئی۔ ایسے رب العالمین نے ان کی وہاں مدد کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے 3000 فرشتے آ جائیں؟ بلا ان تصبروا، بلکہ نہیں، ہاں بات یہی ہے، کافی ہے، ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہو، شرط یہ ہے کہ صبر کرو گے، شرط کیا ہے؟ صبر کرو گے، صبر جرا وتتقوا، ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے رہو گے۔ اور آگے فرمایا من ویاتوکم من فورہم ھذا، آئیں گے تمہارے پاس فوراً سے یہ دیکھو یہ مدد تمہارے رب کی آ گئی ہے، اور بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے رب العالمین مزید بھیج دے گا۔ اگر قرز بن جابر، کیا نام تھا؟ قرز بن جابر، وہ بے ایمان مشرکوں کا ایک سردار تھا، اس کے بارے مشہور ہو گیا کہ وہ بھی اپنا لاؤ لشکر لے کے آ رہا ہے۔ 1000 پہلے موجود تھا، بلکہ 3000 پہلے موجود تھے، اور پھر کیا ہوا، قرز بن جابر کے بارے میں خبریں سن لی کہ وہ بھی اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ اس طرف صرف 300 بلکہ 700، اب 700 3000 پہلے موجود، اور 5000 کا لشکر تقریباً قرز بن جابر نے کہا کہ وہ لے کے آ رہا ہے۔ اب یہ بات ہی مشہور ہوئی، رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر سے فرمایا صحابہ کو کہہ دو اگر وہ 5000 لے کے آ گیا ہم بھی 5000 فرشتے بھیجیں گے۔
مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آج کفر کی ایسی تیسی کر کے چھوڑیں گے، لیکن سب وجہ کیا ہے؟ فتح کیسے ہوگی؟ تختہ کو تم پرہیزگار بنو، کہ مطلب اللہ کے نبی کی بات کی اطاعت کرو گے، اللہ کے نبی کی بات کی کیا کرو گے؟ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ 50 بندوں کو جو 3 انداز وہاں پہ کھڑے کیے تھے، کہا جی یہاں سے تم نے ہلنا نہیں، چاہے ہمیں جو مرضی ہو جائے، فتح ہو شکست، تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اس بات کو جب نہیں مانا تو وقتی شکست ہو۔ یہ وہ شرط کیا تھی کہ تم نے صبر کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، تب تک تمہیں اطاعت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اگر اطاعت کرو گے تو پھر مدد تمہاری پکی ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور پہلے ہوا 700 نے 3000 کو آگے لگا کے بھگا دیا۔ جب آگے لگا کے بھگا دیا تو کیا ہوا؟ اب جب وہ بھاگ رہے تھے، یہ صحابہ کرام ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب جو یہ 50 تیر اندازوں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا بس مسئلہ ختم ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام کا حکم یہیں تک تھا، بس نبی علیہ السلام کا حکم صرف یہیں تک تھا، بس فتح ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ بھی 50 جب اترنے لگے، جو ان کے جو ہے نا وہ سردار تھے عبداللہ بن زبیر، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی کا حکم واضح ہے، نہ اترے یہاں سے، اللہ کے نبی نے واضح کہا تھا ہمیں شکست ہو، فتح ہو، نہیں تم نے اترنا۔ انہوں نے کہا جی بھائی اللہ کے نبی کا حکم کا مطلب یہی تھا کہ جب فتح ہو گیا بس ٹھیک ہے، اب کیا کرنا یہاں پہ بیٹھ کے۔ لیکن اسی وقت ان کی طرف خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے کمال قسم کے جرنیل صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا، تھوڑے بندے رہ گئے، 8-10 بندے رہ گئے، باقی سارے اتر گئے ہیں۔ انہوں نے اس طرف سے ہو کے پیچھے سے آ کے 200 بندوں کے ساتھ وہاں سے حملہ کر دیا۔ جو ہی حملہ کیا اس طرف سے وہ جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی پیچھے پلٹے، درمیان میں مسلمان پھنس گئے۔ اور یہ وجہ کیا بنی ہے؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو تھوڑی سی دیر تک یہ نہیں مانا ہے۔ اگر پرہیزگار یعنی اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتے، وہاں سے ہٹتے نا، فتح پکی تھی، مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اب جو تھوڑی سی شکست ہوئی بعد میں، پہلے فتح ہوئی، بعد میں تھوڑی سی شکست ہوئی، پھر فتح میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ تھوڑی سی شکست یہ کیوں ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانا نہیں تھا۔ اور آگے فرمایا کہ مسومین وما جعلہ اللہ، اور یہ جو مدد ہوئی ہے، سارا کچھ فرشتے آئے ہیں، سارا کچھ یہ نظام چلا ہے، اللہ نے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اس سے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے رب العالمین نے سارا کچھ کیا ہے، وگرنہ اور ولتطمئن قلوبکم، اور تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے کیا ہے۔ وگرنہ بات اصل میں یہ ہے کہ من نصر الا من عند اللہ، مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، عزیز جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، مدد اصل اسی کی طرف سے آتی ہے۔ یہ صرف میں نے جو فرشتوں بھیجنے کا وعدہ کیا، 3000 فرشتے بھیج دیے، 5000 بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، تو قرز بن جابر آیا ہی نہیں تھا، تو جب آیا نہیں تو 5000 فرشتے بھی نہیں آئے۔ یہ سارا کچھ میں نے تم سے وعدہ کیا، یہ کیوں کیا تھا؟ تمہارے صرف دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، وگرنہ مدد صرف کون کرتا ہے؟ تمام کاموں میں مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم